وزیر اعظم کی کرسی تھی، اسٹیٹ گفٹس تھے جو آپ نے ریٹین کر کے 4 گنا 5 گنا قیمتوں پہ بیچے، جس سے آپ کی انکم میں اضافہ وہ ہوا جو 41 سال میں نہیں ہوا۔ یہ جواب پاکستان کی عوام کو دینے پڑیں گے۔ دوسری طرف کل چیخ کر ایک بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون سے بھی فورن فنڈنگ کا سوال کریں، مسلم لیگ نون سے بھی فورن فنڈنگ کا سوال کریں، تو اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بنا دی تھی اور فاروق حبیب صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ کو مسلم لیگ نون کی ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کے اوپر کوئی اعتراضات ہیں تو ان کو لے آئیں، کیونکہ اکبر ایس بابر نے اعتراضات ان کے فورن فنڈنگ یا فنڈنگ آف دا پارٹی کے اوپر اٹھائے تھے، جس کو آگے بنایا گیا کیس۔ تو اسی طرح ان کو کہا تھا، اور آج 1.5 سال گزر جانے کے بعد ان سے سوال پوچھو تو دوسرے پر الزام، ان سے سوال پوچھو تو دوسرے کو گالی، ان سے سوال پوچھو تو دوسرے کو دھمکی۔ تو الیکشن کمیشن کی اس کمیٹی میں آج کی تاریخ تک کوئی اعتراض پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی فنڈنگ کے اوپر نہیں لگایا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس کے اوپر وہ کوئی اعتراض نہیں لگا سکے، اور آج تک الیکشن کمیشن نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کوئی اعتراض نہیں لگایا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس نے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف کی دی ہیں، انہوں نے بھی آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کی فنڈنگ کے اوپر کوئی مراسلہ الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا۔ تو یہ میں ایک چیز بتانا چاہتی تھی، جو امپورٹنٹ چیز آپ کو میں نے آلریڈی بتا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج کنٹینر پر کھڑے ہوں گے عمران خان صاحب رات کو، تو اس میں ایک جو کنسرٹڈ، جو میں نے اس دن بھی بات کی تھی، ایک منظم جو کیمپین چلائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے، جو باٹس ٹویٹس ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے، اس میں پی ٹی اے کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جہاں جہاں باٹک ٹویٹس کے ذریعے، روبوٹک سافٹ ویئر کے ذریعے یہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرنے کے لیے ایک منظم تحریک عمران خان صاحب نے چلائی ہوئی ہے، اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے آئیڈینٹیفیکیشن آف روبوٹک ٹویٹس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے وزارت اطلاعات کے اندر، اور وہ تمام آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ جو ہیں وہ پی ٹی اے کو مہیا کر دی جائیں گی، اور پی ٹی اے کے اندر اپنا ایسا میکنزم موجود ہے جس کے اوپر آج سے آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو چکی ہے، اور ان کو بھی، اور جہاں جہاں یہ نصب ہیں، میں یہ وارننگ ضرور دینا چاہتی ہوں، جہاں جہاں یہ انسٹال ہوئے ہیں وہاں وہ بھی پتہ چل سکتا ہے سگنل سے، جو ہم پتہ کرا رہے ہیں۔ انٹیریئر منسٹری کو بھی اس چیز کے اوپر اور ایف آئی اے کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جن جگہوں پہ یہ روبوٹک ٹویٹس ہیں جہاں اداروں کے خلاف مہم جس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، زیرو ٹالرنس، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ پاکستان کی ریاست ہے، یا ان کے خلاف اس قسم کی مہم کے اوپر کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان تمام چیزوں کو اس وقت ایف آئی اے کو، پی ٹی اے کو اور وزارت اطلاعات کے اندر ان ٹویٹ سافٹ ویئرز جو ہیں جہاں انسٹالز ہیں ان سب کی آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو چکی ہے کارروائی کے لیے۔ رات کو جب کنٹینر پر کھڑے ہوں تو جو یہ ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے نقلی خط کا، تو کچھ خطوط جو ہیں وہ پاکستان کی عوام بھی جواب چاہتی ہے، وہ ضرور جواب دیجیے گا 4 سال کی کارکردگی کا، جواب دیجیے گا 1 کروڑ نوکری کا، جواب دیجیے گا 50 لاکھ گھروں کا، جواب دیجیے گا کشمیر فروشی کا، جواب دیجیے گا فورن پالیسی کو تباہ کرنے کا، جواب دیجیے گا پاکستان کی عوام کو بھوکا کرنے کا۔ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 3.9% سے اس وقت 12, 13, 16 تک گئی ہے سی پی آئی، اس کا جواب دیجیے گا۔ جو قرضہ لیا ہے 25,000 قرضے 2018 کے بعد، 43,000 جو قرضے کی کو اضافہ دیا ہے عرب کو، اس کا جواب دیجیے گا۔ جو 70 سال میں جو پاکستان کی تاریخ میں قرضے میں اضافہ نہیں ہوا، وہ صرف عمران خان صاحب کے دور میں وہ اضافہ ہے، اس کا جواب دیجیے گا۔ اور 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے، اس کا جواب دیجیے گا۔ 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اس کا جواب دیجیے گا۔ اور پاکستان کی عوام سے بھی مخاطب ہو کر میں کہنا چاہتی ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنے والوں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، یا ملک کو ترقی دینی ہے، اپنے روزگار کا بندوبست کرنا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر کی روٹی
کی حفاظت کرنی ہے، سستی بجلی اور گیس کی حفاظت کرنی ہے، یا آپ نے ان لوگوں کی جن کے پاس اب پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ ڈائیورژن صرف اور صرف اپنی نااہلی، اپنی نالائکی، اپنے جھوٹ، اپنی منافقت اور اپنی لوٹ مار کو چھپانے کے لیے یہ کنٹینر پر چڑھ کر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ جو سائفر ہے وہ خود لکھوایا گیا، اس کو سیلڈ لفافے میں سیکٹری کے ذریعے بھیجا گیا فورن منسٹری کو بائی پاس کر کے، اور جس کا NSC اور DGISPR نے کافی تفصیلات کے ساتھ جواب بھی دے دیا۔ باقی جوابات جو آنے ہیں وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے NSC کی، جو شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کی ہوئی ہے، کیبنٹ وجود میں آ گئی ہے، اس کی بہت جلد میٹنگ ہوگی، اور باقی جوابات جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ ضرور آج پاکستان کی عوام ٹویٹر ہینڈلز پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ عمران خان صاحب سے جو کل ٹویٹر سپیس بھی کی تھی، آئی ڈونٹ نو کس منہ سے کی، لیکن آج یہ ضرور سوالات کریں کہ جو وعدے 2018 میں کیے تھے، 90 دن میں کرپشن ختم کریں گے، 100 دن کا پلان آئے گا تو معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن عوام کو صرف 4 سال میں بھوکا کیا، غریب کیا، بے روزگار کیا، ان کی دوائی چھینی، ان کا آٹا چھینا، ان کی چینی چھینی، ان کی خود مختاری چھینی، ان کی خودداری چھینی، قرضے میں ان کو ڈبو کر۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا سوالوں کے جواب عمران خان صاحب کو دینے پڑیں گے۔ مہم چلائی جا رہی ہے داروں کے خلاف، وہ بھی آپ کے پاس ہے، اس کی لوگ ایسے ہوئے بھی ہیں کیا؟ نہیں جی، جو آپ کے سوال ہیں دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ بالکل، میں کل بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ جہاں جہاں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ سرکاری وسائل ہوں، چاہے وہ تحائف ہوں، چاہے وہ منصوبے ہوں، جس طرح چینی کے اوپر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا، دستخط کیے عمران خان نے، اس کے بعد قلت ہوئی، اس کے بعد چینی کو امپورٹ کیا اور اس کی چینی کی قیمت 120 روپے کلو 52 روپے سے گئی۔ یہ وہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ اسی طرح آٹے کی اسمگلنگ ہوئی، قلت ہوئی اور اس کے بعد امپورٹ کیا گیا۔ تو اور یہی جو آپ نے بات کی ہے، اس کے اندر بھی جہاں جہاں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا اور مافیا اور کارٹلز کو فائدے دیے گئے ہیں، وہ تمام چیزوں کے خلاف نہ صرف کارروائی ہوگی بلکہ ایسی مثال قائم کی جائے گی کہ آئندہ کوئی یہ چیزیں کرنے کی الزام تو دوسروں پہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پہ لگاتے تھے، جو NCA میں بھی نہیں پروف کر سکے، اس کے ثبوت دے سکے، جو پاکستان کی عدالتوں میں بھی اس کے ثبوت نہیں دے سکے، اور 1 روپے کی مس اپروپریشن یا ناجائز استعمال سے کوئی فائدہ ثابت نہیں ہوا۔ لیکن اپنا دیکھیں تو ہر سمری کے اوپر کارٹلز اور مافیاز کے فائدے لکھے ہیں، ہر سمری کے اوپر پاکستان کی عوام کو لوٹ مار لکھی ہے کہ لوٹو ان کو دونوں ہاتھوں سے۔ تو یہ کسی قسم کی ٹالرنس اس پہ نہیں ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہے۔ دوسری بات، میڈیسن کے اوپر کتنا بڑا وزیر کو ہٹا دیا لیکن دونوں ہاتھوں سے لوٹتا رہا، پھر بھی 500% دوائی انہوں نے مہنگی کر دی، جس میں انسولن، شوگر اور کینسر کی دوائیاں سب سے زیادہ مہنگی کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جن لوگوں نے یہ اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ میں نے آپ کو آلریڈی کہا ہے FIA کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے، جس میں اریسٹ بھی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو PTA ہے اس میں بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ 0 ٹالرنس ہے، 0 برداشت ہوگی کہ کسی قسم کی اداروں کے اوپر کوئی اس قسم کی مہم جوئی جو منظم طریقے سے اس وقت جاری ہے، ان کو وارن بھی کر دیا گیا اور وارن کیا جا بھی رہا ہے۔ اور یہ جو روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے، تاکہ بندے کا نہ پتہ چلے اور پیچھے سافٹ ویئر یہ ان کے لیے کام کر رہا ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اب صرف ان کے پاس روبوٹس ہی رہ گئے ہیں، باقی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے۔ جی بالکل، یہ اختر مینگل صاحب کا تو وہ جو بلوچستان پہ، ہم اس کی بالکل تائید بھی کرتے ہیں، ان کے موقف کی۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور
ہم خود یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہر جماعت پارٹی ہر جماعت جو اس کولیشن گورنمنٹ میں ان کی ایک اپنی فکر ہے، ایک اپنا ان کا وہ ہے، اور اس کی ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور اور وہ حل بھی ہو گیا مسئلہ، وینگل صاحب نے وہ بتا بھی دیا، انشاءاللہ وہ کابینہ کا حصہ بھی بنیں گے، اور جتنے وزیر ہیں ان کی جنہوں نے حلف لے لیا اور اس میں اور بھی ایڈیشنز ہونی ہیں ابھی، ان سب کے پورٹ فولیوز بھی اسائن ہو جائیں گے، اور بہت جلد جو باقی وزیر ہیں جو دوسری قسط میں آنے ہیں وہ بھی اپنا حلف لے لیں گے۔ یہ جی بلال کیانی صاحب ہیں، یہ ہمارے بہت متحرک کارکن بھی ہیں پارٹی کے، جیلم سے ان کا تعلق بھی ہے، یہ جیلم کے اندر ان کی سیاسی بھی ایک وابستگی ہے، وہاں ان کے یہ ٹکٹ کے ایسپرنٹ بھی تھے 2018 میں، لیکن پارٹی کا جو بھی فیصلہ تھا، اور اس کے بعد اس اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ پچھلے ہمارے 5 سال کام بھی کرتے رہے فائنانس منسٹری میں، اور اس وقت یہ ہماری اکنامک ٹیم کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ٹوٹل جی